السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں دل نادان ایپیسوڈ 3۔ رائٹر نادیہ شاہ۔ ماضی: ارم خان کے والد شفیق انصاری پیشے کے اعتبار سے ایک نڈر صحافی تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو قلم کو محض روزگار نہیں بلکہ ایک امانت سمجھتے تھے۔ سچ لکھنا ان کی عادت تھی اور ظلم کے سامنے جھک جانا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ مہینوں کی شب و روز محنت کے بعد انہوں نے اپنے ضلع کے ایک بااثر سیاست دان کے کالے دھندوں کے ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ منشیات کی اسمگلنگ، غیر قانونی اسلحہ، اغوا برائے تاوان، سرکاری خزانے میں خود بٹ اور دہشت گرد تنظیموں سے خفیہ روابط، ہر جرم کا ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا۔ شفیق انصاری کو یقین تھا کہ اگر یہ ثبوت قانون کے حوالے کر دیے جائے تو انصاف ضرور ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ وہ شہر کے DIG سے ملے۔ DIG نے مسکراتے ہوئے فائل اپنے پاس رکھ لی اور پورے اعتماد سے کہا، فکر نہ کریں، اب قانون اپنا کام کرے گا۔ مگر شفیق انصاری کو کیا معلوم تھا کہ جس دروازے پر وہ انصاف لینے آئے ہیں اس کے محافظ ہی مجرموں کے ساتھی ہیں۔ اسی رات آدھی رات کے سناٹے کو ایک زوردار دھماکے نے چیر کر رکھ دیا۔ دروازہ توڑ کر وردیوں میں ملبوس مسلح اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور چند ہی لمحوں میں پورا گھر میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔ الماریاں الٹ دی گئیں، سامان تہس نہس کر دیا گیا اور ہر طرف خوف کی فضا چھا گئی۔ 12 سالہ ارم خان خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گیا، جبکہ اس کی بڑی بہن سحر کانپتے ہاتھوں سے ماں کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ شفیق انصاری بار بار ایک ہی بات دہراتے رہے، میں بے گناہ ہوں، میرے پاس ثبوت ہے، تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ مگر ان کی ہر صدا بندوق کے بٹ اور لاتوں کی گونج میں دب کر رہ گئی۔ انہیں دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے کر ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ اس کے بعد اس گھر پر ایسا ظلم ٹوٹا جس نے ایک ہی رات میں پورے خاندان کی دنیا اجاڑ دی۔ ارم خان کی بہن بھی اس درندگی کا نشانہ بنی اور وہ نازک وجود اپنی پامالی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ 12 سالہ ارم خان بے بس ہو کر چیختا رہا، اپنے باپ کو پکارتا رہا، اپنی بہن تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر بار اسے دھکے دے کر دور کر دیا گیا۔ اس کی ماں کی آہیں، اس کی بہن کی سسکیاں اور اس کے باپ کی بے بسی، وہ رات ہر آواز کو اپنے اندر دفن کر کے گزر گئی۔ صبح طلوع ہوئی تو وہ گھر نہیں رہا تھا۔ ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی، ایک باپ ہتھکڑیوں میں قید تھا اور ایک ماں کی آنکھوں کی روشنی بجھ چکی تھی۔ صرف 3 دن بعد ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک مختصر سی خبر نشر ہوئی، خطرناک دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ بس ایک چند لمحوں کی خبر اور ایک بے گناہ انسان کی پوری زندگی، اس کی عزت، اس کی سچائی اور اس کا نام مٹی میں ملا دیا گیا۔ جب شفیق انصاری کی لاش گھر پہنچی تو اس کے جسم پر تشدد کے بے شمار نشانات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے مارنے سے پہلے انسان نہیں دشمن سمجھ کر رونت ڈالا دیا گیا ہو۔ نہ کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کوئی تحقیق، نہ کسی عدالت نے سوال اٹھایا، صرف خاموشی تھی اور ظلم کی جیت۔ چند ہی مہینوں میں غم سے نڈھال ارم خان کی ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن 12 سالہ ارم خان یتیم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے اندر کا معصوم بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ ایسے میں ایک شخص اس کی زندگی میں آیا، رحمان بھائی۔ اس نے یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اسے سہارا دیا، پناہ دی اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں انتقام کا ایسا بیج بو دیا جو وقت کے ساتھ ایک زہریلے درخت میں بدل گیا۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتا تھا، تمہارے باپ کو کسی ایک انسان نے نہیں، پورے نظام نے قتل کیا ہے۔ تمہاری بہن کی موت کے ذمہ دار صرف چند درندے نہیں، یہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے۔ اگر انصاف چاہیے تو بندوق اٹھانی ہوگی۔ نفرت اور دکھ میں ڈوبے 12 سالہ بچے کو یہ باتیں حق لگنے لگیں۔ وقت گزرتا گیا، رحمان نے اسے ہتھیار چلانا سکھایا، جنگ لڑنا سکھایا، دشمن سے نفرت کرنا سکھایا اور سب سے بڑھ کر اندھی اطاعت کرنا سکھا دیا۔ ارم خان یہی سمجھتا رہا کہ رحمان اس کا محسن ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک بڑی سازش کا مہرہ بن چکا ہے۔ جس سیاست دان نے اس کا گھر اجاڑا تھا، رحمان برسوں سے اسی کا خفیہ آدمی تھا۔ اصل کھیل پردے کے پیچھے کھیلا جا رہا تھا اور ارم خان، جس نے خود کو انتقام کا سپاہی سمجھا تھا، دراصل اسی شخص کی بساط کا سب سے خطرناک مہرہ بن چکا تھا۔ اور یوں ایک معصوم خواب دیکھنے والا 12 سالہ لڑکا ارم خان انصاری سے سردار ارم خان انصاری بن گیا۔ مگر اہم بات یہ تھی
کہ ظلم کی اس اندھی دنیا میں قدم رکھنے کے باوجود اس نے کبھی کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کیا تھا۔ اس کی بندوق کا رخ ہمیشہ انہی لوگوں کی طرف اٹھتا جنہیں وہ ظالم، لٹیرے اور مظلوموں کا خون چوسنے والا سمجھتا تھا۔ وہ آج بھی اپنے خیال میں ظلم کے خلاف ہی لڑ رہا تھا، مگر اس کی سب سے بڑی المیہ یہی تھی کہ انصاف کی تلاش میں اس نے خود کو ظلم کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ رحمان بھائی نے کئی بار اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار سردار ارمغان انصاری اپنے اصولوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا۔ عورتوں، بچوں اور بے گناہ شہریوں پر ہاتھ اٹھانا اس کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دہشت گردوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ دوسروں سے مختلف سمجھا جاتا تھا۔ اسے یہ احساس تک نہ تھا کہ جس شخص کو وہ اپنا محسن، رہبر اور باپ جیسا مانتا ہے، در حقیقت وہی اسے برسوں سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ایک مہرے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ یہ اگلی رات کی بات تھی۔ آج ارمغان معمول سے کچھ پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ غار میں ہلکی سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ رمیشا ایک کونے میں بیٹھی پتھر سے چھوٹے چھوٹے کنکر ٹکراتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ سن کر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے ارمغان اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس نے کلاشنکوف ایک طرف رکھی ہوئی تھی اور قمیض اتار کر اپنے کندھے پر کچھ کرنے میں مصروف تھا۔ رمیشا کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑیں، شرم کے مارے وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یوں ننگ دھڑنگ کھڑا وہ دیکھ ایک دم سے مشتعل ہوئی۔ غصے کی شدت سے اس کی چھوٹی سی گلابی ناک ایک دم سرخ ہوتی اس کے حسن میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ اوئے مسٹر ڈاکو جی! وہ چلائی تھی، مگر مقابل نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا تو اس کا غصہ جیسے ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ سمجھتے کیا ہو خود کو، ہاں؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی بھی اسی غار میں موجود ہے اور آپ بڑی آرام سے… اس نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے منہ بنایا، یوں آدھے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ میرا غار ہے محترمہ۔ ارمغان نے گردن موڑے بغیر بڑی ہی بے نیازی سے جواب دیا۔ تو کیا ہوا؟ اب میں بھی تو یہیں رہتی ہوں۔ رمیشا نے فوراً جواب دیا۔ کم از کم دروازہ کھٹکھٹا کر تو آیا کریں۔ اوہ سوری، غار کو تو دروازہ ہی نہیں ہے۔ اپنی ہی بات پر وہ بڑبڑانے لگی۔ ارمغان کی لبوں کے کنارے ہلکے سے ہلے، مگر اس نے مسکراہٹ چھپا لی۔ رمیشا مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ویسے بھی کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے جنگل میں رہ رہ کر سارے آداب ہی بھلا دیے ہیں۔ وہ غصے میں اس کے قریب آئی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ارمغان کے کندھے پر پڑی۔ سرخ گرم خون آہستہ آہستہ اس کے بازو پر بہتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ چہرے کا سارا غصہ لمحوں میں گھبراہٹ میں بدل گیا۔ ارے ڈاکو جی، یہ خون! اس کی آواز بے اختیار دھیمی پڑ گئی۔ ارمغان نے ایک سرسری سی نظر اپنے کندھے پر ڈالی، جیسے وہ معمولی سی خراش ہو۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ہیں؟ کچھ نہیں؟ رمیشا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اتنا خون بہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں؟ عادت ہے، مختصر سا جواب، جیسے وہ احسان کر رہا ہو۔ عادت؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ اللہ جانے تم لوگ انسان ہو یا پتھر۔ ارمغان خاموشی سے زخم صاف کرنے لگا، پھر آگ پر رکھے سرخ ہو چکے چھرے کو کپڑے سے پکڑ کر اٹھایا اور 7 بڑی باریک چمٹی ہاتھ میں لے لی۔ رمیشا نے پہلے چھرے کو دیکھا، پھر اس کے کندھے میں دھنسے زخم کو۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ رکیے، وہ گھبرا کر اس کے قریب آئی۔ آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ گولی نکالنی ہے، مقابل نے ایسے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہا ہو۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولی۔ شاید، شاہ نے بے نیازی سے جواب دیا گیا تھا۔ شاید نہیں، پورے کے پورے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اگر زیادہ خون بہہ گیا تو؟ نہیں بہے گا۔ اور اگر زخم خراب ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا۔ اور اگر… رمیشا! پہلی بار اس نے اس کا نام لیا، وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ مجھے اس کی عادت ہے۔ اس نے پھر وہی بے حس لہجہ اپنایا اور گرم چھرا زخم کی طرف بڑھایا۔ نہیں، رمیشا نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ مجھے کرنے دیں پلیز۔
अरम खान ने भवें ज़रा सी उठाकर उसे देखा। तुम? जी। वो हिम्मत जमा करते हुए बोली, मगर उसकी आवाज़ की कपकपाहट उसका खौफ जाहिर कर रही थी। चंद लम्हे आरम खान खामोश उसे देखता रहा, फिर बेतासुर लहजे में बोला, क्यों? रमेशा ने नासमझी से उसे देखा। हालांकि मैं तो तुम्हारा अगवाकार हूँ, मुझसे नफरत करती हो? वो एक लम्हा रुका, फिर उसी सपाट लहजे में ऐसा जुमला कह गया जिसमें अजीब सी खुश्क मिजाज थी। या फिर यही अच्छा मौका मिला है? उसने अपने कंधे के जख्म की तरफ इशारा किया। कहीं गोली निकालने के बहाने मुझे ही ख़त्म करने का इरादा तो नहीं? रमीशा की आंखें हैरत से फैल गईं। छी छी, अल्लाह माफ़ करे। वो फ़ौरन बोल उठी, आपकी तरह नहीं हूँ मैं किसी को मारने का सोच भी नहीं सकती। आपको क्या लगता है मैं इतनी जालिम हूँ? पहली बार अरम खान के लबों के किनारे हल्के से हिले। अच्छा, फिर देखते हैं तुम्हारे हाथों में मरहम ज़्यादा है या फिर दर्द? उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे डॉक्टर समझने की गलती मत कीजिएगा, वो हल्का सा मुँह बनाकर बोली, लेकिन आपको यूँ तकलीफ़ में भी नहीं देख सकती। ये जुमला सुनते ही अरम खान की निगाह चंद लम्हे उसके मासूम चेहरे पर ठहर गई। वो पहली बार समझ न पाया कि ये लड़की पागल है या बेहद नरम दिल। रमीशा ने उसके हाथ से चिमटी ले ली, मगर गर्म छुरे को देखते ही उसकी हिम्मत जैसे जवाब दे गई। या अल्लाह, उसने धीरे से ज़ेरे लब पढ़ा। डर लग रहा है? अरम खान ने पहली बार हल्के से पूछा। बहुत, उसने सच सच एतराफ़ किया। फिर रहने दो। नहीं, उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आप प्लीज़ आंखें बंद कर लें डाकू जी। अरम खान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गोली मेरे कंधे में है, तुम्हारे नहीं। फिर भी बंद कर लें प्लीज़। वो बच्चों की तरह ज़िद करने लगे। अरम खान ने खामोशी से आंखें मूंद ली। रमीशा ने गहरा सांस लिया, लरजते हाथों से चिमटी जख्म में उतारी और पूरी एहतियात से गोली को पकड़ने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद मिल गई। उसकी आवाज़ में खुशी थी, मगर जैसे ही उसने गोली बाहर खींची, शदीद दर्द की एक लहर अरम खान के पूरे वजूद में दौड़ गई। उसके जबड़े पूरी कुव्वत से भिंज गए। सांस बेतरतीब हुई और बेख्तियार उसका हाथ आगे बढ़ा। उसने सामने खड़ी रमीशा के बाजू को मजबूती से थाम लिया। रमीशा एक लम्हे को सहम गई, मगर अगले ही लम्हे उसने अपना दूसरा हाथ उसके बाजू पर रख दिया। बस, थोड़ी सी देर और। वो धीरे धीरे से उसे तसल्ली देती रही। चंद लम्हों बाद गोली चिमटी में आ चुकी थी। रमीशा ने जैसे ही उसे बाहर निकाला, उसने सुकून का सांस लिया। निकल गई, वो बच्चों की तरह खुशी से बोली, मगर अगले ही लम्हे उसकी नज़र अरम खान पर पड़ी। अरम खान ने आग पर तपती छुरी को चंद लम्हे खामोश निगाहों से देखा, फिर एक गहरा सांस लेकर उसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में थाम लिया। पीछे हट जाओ। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह सपाट थी। नहीं, रमीशा घबरा कर बोली, ऐसा मत करें। मगर अरम खान ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो, अगले ही लम्हे उसने गर्म धार आहिस्तगी से ज़ख्म पर रखी ताकि खून का बहाव रुके। आह, बरसों में शायद पहली बार उसके लबों से दबी हुई कुराह निकली। जलते गोश्त की हल्की सी बू गाढ़ में फैल गई। उसके जबड़े पूरी कुव्वत से भिंज गए, गर्दन की रगें उभर आई और पूरा जिस्म एक लम्हे को पूरी तरह तन गया। रमीशा का रंग फक हो गया। या अल्लाह, वो बेअख्तियार एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि दर्द की एक और शदीद लहर अरम खान के पूरे वजूद में दौड़ गई। अचानक उसका तवाज़ुन डगमगा गया और अगले ही लम्हे बेअख्तियार उसने सामने खड़ी रमीशा को मजबूती से अपने बाजुओं में समेटते, अपने चौड़े सीने में भेजते अपना सर उसके नाजुक कंधे पर रख लिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि दोनों में से कोई भी संभल ना सका। रमीशा की सांस जैसे सीने में ही रुक गई। उसका माथा अरम खान के चौड़े सीने से जा लगा, जबकि उसके कानों में उस मर्द के दिल की भारी बेतरतीब धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। दर्द से अरम खान की गिरफ्त चंद लम्हों के लिए गैर इरादी तौर पर मज़ीद सख्त हो गई। रमीशा साकित रह गई। ये पहला मौका था जब वो अपने महरम के इस कदर करीब आई थी। उसका नाजुक दिल बेकाबू होकर इस शिद्दत से धड़कने लगा कि उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी धड़कनों की आवाज़ खार की खामोश फिज़ा में भी सुनाई दे रही हो। चंद लम्हों बाद जैसे ही दर्द की शिद्दत कुछ कम हुई, अरम खान को अपने अमल का एहसास हुआ। उसकी गिरफ्त फ़ौरन ढीली पड़ गई। वो एक झटके से पीछे हटा, नजरें दूसरी तरफ फेर लीं और भारी सांस लेते हुए सिर्फ इतना बोला, माजरत।
رمیشہ ابھی تک اسی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے رخسار سرخ ہو چکے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے جو ہوا وہ حقیقت تھا یا درد کا ایک بے اختیار لمحہ۔ تبھی اس کی نظر اچانک غار کے دہانے پر پڑی، جہاں فق چہرہ لیے اسمارا کھڑی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ چکا تھا، مگر آنکھوں میں ایسی سرخ انگار جیسی چمک تھی کہ رمیشہ بے اختیار سہم سی گئی۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑی تھی اور غالباً ارمغان کو رمیشہ کے اتنا قریب دیکھنے کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے غار پر قبر جیسی خاموشی چھا گئی۔ ارمغان نے بھی اسمارا کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی، نہ کسی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ حسب معمول بے تاثر انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹا، قریب پڑی قمیض اٹھا کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، کتنی بار کہا ہے اسمارا، بغیر اجازت یوں اندر مت آیا کرو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو اسمارا کے قدم ایک لمحے کو وہیں تھم گئے، مگر اس کی نظریں مسلسل رمیشہ پر جمی تھیں۔ وہ نظریں جن میں حسد، شکست، بے بسی اور برسوں کی یک طرفہ محبت ایک ساتھ چیخ رہی تھی۔ رمیشہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ چند لمحے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ خود اس کے لیے بھی اتنا اچانک تھا کہ ابھی تک اس کا دل معمول پر نہیں آیا تھا۔ اسمارا نے بامشکل اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، معاف کیجیے سردار، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارمغان نے مختصراً سر ہلایا، زخم گہرا تھا بس۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہ ایک لمحے کو رمیشہ پر ٹھہر گئی، جو شرمندگی سے چہرہ جھکائے بے دھیانی میں اپنے ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی۔ شرم سے اس کے رخساروں پر بکھری گلابی لالی اس کے معصوم حسن کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ ارمغان کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے۔ ناخن مت چبایا کرو۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اس کے لبوں تک گیا ہاتھ آہستگی مگر مضبوطی سے پکڑ کر نیچے کر دیا۔ رمیشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا لی۔ یہ منظر محض چند لمحوں پر مشتمل تھا، مگر اسمارا کے لیے یہ چند لمحے قیامت ثابت ہوئے۔ برسوں سے وہ اسی ایک شخص کے چہرے کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں اسے لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ ارمغان کی خاموشیاں، اس کی تیوری کا معمولی سا بل، نگاہ کا ایک اضافی ٹھہراؤ، سب اسے پوشیدہ نہ رہتا تھا۔ اور ابھی اس نے پہلی بار اس سنگ دل آدمی کے چہرے پر وہ نرمی دیکھی تھی جو آج تک کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یہ محبت کا اعتراف نہیں تھا، مگر محبت کی پہلی بے آواز دستک ضرور تھی۔ اسمارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے برسوں دعائیں مانگی تھی کہ کبھی ارمغان اسے ایک نظر ایسے دیکھ لے جیسے ابھی اس نے چند لمحوں کے لیے رمیشہ کو دیکھا تھا، مگر قسمت نے وہ ایک نظر بھی کسی اور کے نام لکھ دی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ ناخن ہتھیلی میں دھنس گئے، مگر دل میں اٹھنے والا درد ان سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا، رمیشہ صرف سردار ارمغان کی بیوی نہیں بنی تھی، وہ شاید اس کے دل کے بند دروازوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے دل میں اٹھتی اس کی آنکھوں میں نمی سی لا گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑی یہ نازک سی لڑکی آہستہ آہستہ اس کے برسوں کے خواب چھین رہی ہو۔ اس کا جی چاہا اسی لمحے اسے ارمغان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اتنا دور کہ اس کا سایہ بھی اس کے محبوب تک نہ پہنچ سکے۔ بولو، کس لیے آئی تھی؟ ارمغان کی گمبھیر آواز نے اسمارا کو خیالات سے باہر نکالا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ سردار، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر اجازت ہو تو باہر چلیں؟ ارمغان نے خاموشی سے میز پر رکھی چند درد کش گولیاں اٹھائیں، پانی کی ساتھ نگلی اور بغیر کچھ کہے غار سے باہر نکل گیا۔ اسمارا جاتے جاتے ایک بھرپور جلتی ہوئی نظر رمیشہ پر ڈالنا نہ بھولی، پھر وہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ غار میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ رمیشہ چند لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں اسمارا کی وہ بے چین نظریں گھومنے لگی۔ وہ اچھے سے اس کی جیلسی محسوس کر گئی تھی، تو واقعی وہ ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی نہ جانے کیوں اس کے لبوں کے کنارے بے اختیار ہلکے سے لرز گئے۔ وہ خود بھی اس اچانک ابھرنے والے احساس پر چونک اٹھی۔ کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اس کی فطرت نہ تھی، مگر اسمارا کو اپنے انچاہے شوہر کے لیے
اس قدر بے بس اور حسد میں جلتے دیکھ اس کے دل کے کسی انجان گوشے میں ایک عجیب سی تسکین نے جنم لیا تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ لڑکی اس کے یہاں پہنچنے کی ذمہ داری تھی، یا پھر شاید یہ اس کے اندر جاگتے اس روایتی مشرقی بیوی کے لاشعور جذبات تھے جو خود اس کے لیے بھی بالکل نئے اور اجنبی تھے۔